اللہ تعالیٰ کی محبوب بندوں کا مددگار ہونا جس طرح یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، اسی طرح یہ مسئلہ احادیث و آثار سے بھی ثابت ہے۔ اب اسی مسئلہ پر احادیث پڑھنے سے قبل چند باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ 10 فوائد ضروریہ۔ نمبر 1، بخاری شریف اور مسلم شریف کی جب میں حدیث بیان کروں گا تو ان کی اسناد پر گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی عظمت و شان پر جمہور کا اتفاق ہے، بلکہ جمہور نے تو ان 2 کتابوں کو کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح مانا ہے، اس لیے کہ اس کی اسناد کی توسیع وغیرہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نمبر 2، دیگر کتب حدیث سے اگر میں کوئی حدیث نقل کروں گا تو اس کو بمائے سند اور توثیق روایت کے ساتھ بیان کروں گا۔ نمبر 3، اگر کسی راوی پر جرح مبہم ہوگی تو میں وہ نقل نہیں کروں گا، کیونکہ جرح مبہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس پر ائمہ محدثین کا تقریباً اتفاق ہے کہ جرح مبہم غیر مفسر مردود ہے۔ نمبر 4، اگر کسی راوی پر جرح مفسر ہوگی تو وہ میں نقل کروں گا اور ساتھ اس کا جواب بھی عرض کروں گا۔ نمبر 5، جس حدیث کو ایک یا ایک سے زیادہ ائمہ نے صحیح قرار دیا ہوگا ان پر کمال اعتماد کی وجہ سے اس کے سند پر بھی بحث نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی جلالت شان کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ ہاں، ائمہ محدثین کی تصحیح کردہ سند میں اگر کوئی راوی شدید مجرم ہوگا تو میں اس کا جواب ضرور پیش کروں گا۔ اور نمبر 6، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ مرسل احادیث ہم احناف کے نزدیک حجت ہیں۔ اس طرح حضرت امام مالک علیہ رحمہ، حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اور کثیر محدثین کے نزدیک مرسل حدیث لائق استناد ہے، اسی طرح موقف حدیث بھی ہمارے نزدیک حجت ہے، جیسا کہ ہمارے اصولوں کی کتابوں میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ درج ہے۔ اس لیے میں مرسل حدیث اور موقوف حدیث بھی بیان کروں گا۔ نمبر 7، سب سے پہلے جس نے مرسل حدیث پر کام کیا وہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ مرسل ان کے نزدیک حجت نہیں، لیکن وہ مرسل جو کسی اور طریقے سے تائید پا جائے مرفوعاً اور مرسلاً ہی، تو ایسا مرسل امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک بھی قابل احتجاج ہے۔ نمبر 8، ایک حدیث ضعیف جب کسی طرق سے مروی ہو تو تمام طرق مل کر وہ حدیث ضعیف بھی قوی ہو جائے گی۔ اور نمبر 9، سند پر اگر تدلیس وغیرہ کا تان ہو تو مطابت اور شاہد سے تدلیس کا عیب ختم ہو جائے گا۔ نمبر 10، یہ بھی یاد رہے کہ متابع اور شاہد کا صحیح ہونا کوئی ضروری بات نہیں، بلکہ ضعیف روایت کو مطابت اور شواہد میں پیش کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اصول حدیث کی کتب میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اب باب دوسرا شروع ہوتا ہے جس میں احادیث و آثار کا بیان ہوگا۔